جنرل قاری شرف الدین شرف اور اتنے سارے علماء کرام، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں، لیکن میرے دوستو چونکہ دیکھتے یہ ہے کہ بڑے لوگوں سے زیادہ تو بچہ ہی ہے، پتا نہیں صرف بچے لوگوں کو ہی دعوت ملی تھی یا بچے ہی لوگ صرف آتے ہیں، بڑے لوگ کب آتے ہیں؟ میرے دوستو یہ بچے لوگ ہیں، بہت اچھی بات ہے، لوگ آئے ہیں، مگر ہم سب بڑوں کے اوپر ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھوش ہے، یہ ہمارے بچے کے لیے ہم اس کا مستقبل ہے۔ بچے کی تربیت، بچے کی تعلیم، بچے کی اخلاق و کردار کا دار و مدار اس کے ہونے والے گارجین، اس کے ہونے والے والدین، اس کے ہونے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر اچھی تعلیم ہوتی ہے، اچھی تعلیم ہوتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، تو آنے والے وقت میں بچہ چاہے جس جگہ بھی رہے، جہاں پر بھی وہ رہے، جس لائن میں رہے، مگر وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو محفوظ حفاظت کے ساتھ رکھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ مگر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا وہ محبتانہ الفاظ، وہ عملی جامہ بچوں کے اندر میں، ہمارے اندر میں کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ میرے دوستو یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب علماء کرام کا جب اس طرح کا جب پروگرام ہوتا ہے، اب میرے دوستو ہمارے بچے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، بڑے لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ بچے لوگ بچہ ہے، ان کے اندر میں شرارت تو ہوگا ہی، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر میں شرارتی تو ہونا ہی ہے، بدمعاشی تو کرے گا ہی، مگر میرے دوستو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے بچے کو سنبھالیں گے، آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گے کہ بیٹا جانا ہے، اگر تمہیں میلاد میں محفل میں جانا ہے تو کس طرح سے بیٹھنا ہے، بڑوں کے ساتھ میں کس انداز سے بات کرنی ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ میرے دوست آخر کیا وجہ ہے کہ میرے دوست لقمان حکیم کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی میرے دوست پیغمبر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، مگر لقمان حکیم کی نصیحتانہ الفاظ کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا جب محفل میں جاؤ گے تو کس طرح سے بیٹھنا ہے، بڑوں کے ساتھ جاؤ گے تو کس طرح سے باتیں کرنی ہے۔ آخر میرے دوستو یہ ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کے اندر میں اسلامی تربیت، اچھے ماحول، اس کے اندر میں گیان کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں اگر آپ جس طرح سے، آپ جس انداز سے اس کو ڈھالیں گے، الحمدللہ بچہ اسی طرف رہتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ میرے دوستو ابھی نہ اس زمانے میں غوث پاک آ سکتے ہیں، نہ خواجہ غریب نواز آ سکتے ہیں، بس انہی علماء کرام کے بیانات کو آپ سن سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ابھی کے ٹائم میں کوئی غوث پیدا نہیں
نہیں ہو سکتا ہے، کوئی خواجہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، مگر اتنی سی بات ہے کہ غوث پاک کی کردار کو، غوث پاک کی محبت کو، خواجہ غریب نواز کی کردار کو اپنے اندر میں وہ سما سکتا ہے، اپنے بچے کو غوث پاک کی محبت میں ڈال سکتا ہے۔ مگر یہ ہوگا کب؟ جب آپ چاہیں گے تب۔ یہ میرا بچہ ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی خیال نہیں ہے۔ دیکھتے تھے چونکہ قاری شرف الدین صاحب ایک زمانہ تھا کہ علاقے سے مدرسے میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مگر ابھی کو نہ ملے گا۔ اللہ ملنے کی وجہ بھی یہی ہے، کوئی اس کے طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوست یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہی بنے، آپ حافظ ہی بنے، مولانا ہی بنے، بلکہ آپ دینی تعلیم اتنا حاصل کر لیں، اتنا حاصل کر لیں کہ کم سے کم اپنے آپ کو، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو جب محبت کی جب بات آ گئی ہے، بچے کی تربیت کی بات آ گئی ہے، بس میرے دوستو 2 سے 3 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون ہے، آج بھی خاتون ہے، آج بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، کل بھی ماں بہنیں تھی۔ میرے دوست ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مصلی بچھاتی ہے اور مصلی بچھانے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے، وہ بچہ ہے اپنے ماں کو دیکھتا ہے کیونکہ نماز پڑھتی ہے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ اس بچے نے اپنے ماں سے پوچھ لیا کہ ماں تم کیا کرتی ہے؟ بچہ ہے، اسے کیا پتا ہے یہ نماز پڑھ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ اپنی ماں کی حرکات و سکنات کو، اپنی ماں کے کام کو دیکھ کر کے بچے کو لگا کہ آخر یہ کیا کر رہی ہے، اور بچے نے میرے دوستوں پوچھ بیٹھا کہ ماں تم کیا کرتی ہے؟ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا میں نماز پڑھتی ہوں۔ میرے دوستوں بچے پوچھتا ہے کہ امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ امی یہ نماز کیا چیز ہے؟ بچے کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ بچے کو کہاں سے پتا چلے گا؟ بچے کو بتانا میری ذمہ داری ہے، بچے کی بچے کو بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا نماز میں پڑھتی ہوں۔ بچہ پوچھتا امی یہ نماز ہے کیا چیز؟ میرے دوستو عورت عرض کرتی ہے کہ بیٹا نماز خدا کی عبادت ہے۔ میرے دوستو بچے پلٹ کر کے سوال کرتا ہے کہ امی تو نماز پڑھتی ہے تو تجھے کیا ملتا ہے؟ میں نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے دوستو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا سنو، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھ سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ اور بچے جواب دیتا ہے کہ امی میں نماز پڑھوں تو پھر مجھ سے میرا رب کیا ہوگا؟ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تجھے شکر عطا فرمائے گا۔ نعرے تکبیر نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ جہانگیر صاحب اویسی، نعرے تکبیر و سبحان اللہ۔ دیکھئے میرے دوستو خطیب اعظم ہندوستان جن کی ولولہ انگیز بیانات ہم سب کو سماعت کرنی، بس آخری جملہ کہ میرے دوستو یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سب کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ اس بچے نے پلٹ کر کے کہا امی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ بچے نے ماں کہتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملے گی، چینی ملے گی، چونکہ ماں جان رہی تھی کہ میرا بیٹا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اسے ٹافی چاہیے یا اور کیا چیز چاہیے۔ بہر صورت میرے دوستو باپ کی بات کو سن کر کے بچے نے کہا امی میں نماز پڑھوں تو کیا مجھے شکر مل جائے، مجھے چینی مل جائے گی؟ ماں جواب دیتی ہے ہاں بیٹا شکر تجھے مل جائے گی، چینی تجھے مل جائے گا۔ کہا تو پھر تاخیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے؟ میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میرے دوستو اتنا کہنے کے بعد ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا وضو کرو۔ اب میرے دوستو چھوٹا سا بچہ ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کا نیم معلوم نہیں ہے، پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، مگر اتنی سی بات ہے ماں کو اس نے مصلی پر دیکھا ہے، بچے کے دل میں نماز سے محبت ہو گئی ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ المختصر میرے دوستو بچے وضو بنا کر کے ادھر بچے وضو بناتا ہے، ادھر میرے دوستو ادھر اس کی ماں تھوڑی سی چینی کو لیتے
دیتے ہیں, کاغذ کے پڑیا بنا کر کے مصلی کے نیچے ڈال دیتے ہیں. بچہ آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سلام پھیرتا ہے. بچے نے ماں سے پوچھا ہے کہ ماں شکر کہاں ہے, ماں چینی کہاں ہے. ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا مصلی اٹھاؤ. بچے نے جب مصلی کو اٹھایا ہے تو شکر مل چکا ہے, بچہ خوش ہو چکا ہے. عرض کرتا ہے امی میں بار بار نماز پڑھوں تو کیا مجھے بار بار شکر مل جائے؟ میں ڈیلی نماز پڑھوں تو کیا ڈیلی مجھے چینی مل جائے گی؟ ماں جواب دیتی ہے ہاں بیٹا تجھے چینی مل جائے گی. اب میرے دوستو بچے کا یہ طریقہ ہو گیا ہے, بچے نے اپنی عادت کو لے لیا ہے. اب جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے, کہیں بھی رہتا ہے, بچہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. اتفاق کا معاملہ ہے, ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آبادی سے محلے سے ہٹ کر کے کہ دوسری جگہ پر بچہ کھیل رہا تھا. اذان کی صدائیں ہوتی ہے, اذان کی آواز کو جی بچہ سنتا ہے, فوراً دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. راستے میں میرے دوستو پانی ملتا ہے, بچے وضو کر لیتا ہے. امی اس کی تب تک کے نماز پڑھ رہی ہے, بچہ آ جاتا ہے, کہتا ہے امی میں نماز پڑھوں گا. ماں کہتی ہے یہ بیٹا وضو تو بنا لو, اس کے بعد تو نماز پڑھنا ہے. بیٹے نے جو بچے جواب دیتا ہے کہ امی میں نے وضو بنا لیا ہے. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تم نماز پڑھو. اب میرے دوستو مصلی پہ بیٹا آ گیا ہے, نماز پڑھنے لگا ہے. اب امی میرے دوستو سوچ میں پڑ گئی ہے, وہ خاتون سوچ میں پڑ گئی ہے کہ یا اللہ کل تک کے میرا بچہ جب تک وضو کے لیے جاتا تھا مصلی کے نیچے میں شکر رکھ دیتی تھی, مصلی کے نیچے میں چینی رکھ دیتا تھا. اے خدا تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ شکر کا انتظام میں کرتی تھی, تیرا نام لیتا تھا, مگر آج میرا بچہ میرے سامنے ہے. میں نے شکر کو, میں نے پڑیے کو مصلی کے نیچے میں رکھ تو نہیں پایا ہے. آخر میں کیا کروں؟ اے میرے مولا یہاں تک کے لینا, یہاں تک کے لانا میرا کام ہے اور یہاں سے آگے لے جانا تیرا. میرے دوستو بچے نے سلام پھیرا, ماں ٹکٹکی باندھ کر کے بچے کو دیکھ رہی ہے. بچہ ماں کو کہا امی شکر کہاں ہے؟ ماں شرما رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, مگر خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. جو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے یقیناً وہ کامیابی کی منزل کو طے کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ. جب بچے نے مصلی اٹھایا ہے تو کل تک کے چینی کا چھوٹا سا تھوڑا سا پڑیا ملتا تھا, آج جب مصلی کو اٹھایا ہے تو چینی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. بچے نے تڑپ کر کے ماں سے پوچھا کہ ماں کل تک کے تھوڑا سا چینی ملتا تھا, آج اتنے سارے چینی کہاں سے آیا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا کل تک کے شکر کا انتظام میں کرتا تھا, آج شکر کا انتظام اللہ تبارک و تعالی. میرے دوستو پوری تقریر کا حاصل کہ آخر مصلی تک بچے کو کس نے لایا؟ ماں کی تربیت نے لایا, ماں کی عبادت نے لایا. اس لیے میرے دوست ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. ہمارے بچے دل کے یہ ٹکڑے ہوتے ہیں, جان کے یہ پیارے ہوتے ہیں, اس لیے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے, مذہب اسلام کی تعلیم دے. بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.